سے ہو جائے ایک صحابی کے جسم سے اکڑے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں. کلمہ رک گیا ماں کی نافرمانی کی وجہ سے، ماں نے معاف کیا، پھر کلمہ ادا ہوا، پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، جنازے میں شریک ہوئے. پھر جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کرنے کے بعد آپ نے فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول. صرف بات زندگی سکھائی ہمیں، اخلاق سکھائے. تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عن من ظلمت. جو ظلم کرے معاف کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو چھینے اس کو عطا کرو، جو برائی کرے اس سے اچھائی کرو. آپ نے فرمایا یہ 3 کام جو کر لے گا میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اپنے اخلاق بناؤ، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، اکڑنا سیکھو، جھکنا سیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ضمانت لے لو، جو جھک جائے گا اللہ اس سے اونچا کر دے گا، جو معاف کرے گا اللہ اس سے اونچا کر دے گا. آپ نے کہا میں ضامن ہوں، میری ضمانت اللہ اس سے اونچا کرے گا، جھکے گا بلند ہوگا. تو اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے بندوں کے سامنے، اللہ تمہیں اونچا کرے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے روزے دار اور ساری زندگی کے تہجد گزار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. جس کو اللہ اچھا خلق دے دے اس سے بہترین کوئی دولت نہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. تو میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پاکیزہ زندگی لائے، مالداروں کو سخاوت کا حکم دیا، غریبوں کو خودداری کا حکم دیا، مالداروں کو سخاوت سکھائی، غریبوں کو استغنا سکھایا، ان کو اللہ سے مانگنا سکھایا، مالداروں کو خود چل کے خرچ کرنا سکھلایا اور احسان جتلانے سے منع فرمایا اور احسان اور تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا. سخاوت کے درجات بیان فرمائے. آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے اس دین کو اپنے لیے چنا ہے، اس دین کے لیے 2 ہی باتیں ہیں جو اس کو مزین کرنے والی ہیں، ایک سخاوت ہے، ایک حیا ہے. ایک سخاوت ہے، ایک حیا ہے. تو اپنے دین کو خوبصورت بناؤ سخاوت کے ساتھ اور حیا کے ساتھ. تو مالداروں سے فرمایا خرچ کرو. ایک دفعہ شیطان کی ملاقات ہوئی ایک بنی اسرائیل کے بزرگ سے. تو اس نے کہا شیطان سے انہوں نے فرمایا تجھے انسان میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ وہ کہنے لگا 3 باتیں مجھے بڑی پیاری ہیں لوگوں میں، تینوں اگر اکٹھی ہو تو مڑ میرا پیر سے میں ادھر مرید، وہ میرا پیر خانہ ہے. شیطان کا بھی پیر خانہ ہے. کیا؟ ایک تو غصے والا، ایک بخیل ہو کنجوس اور ایک نشہ کرتا ہو. اگر یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ میرا پیر، میں اس کا مرید. اور اگر ایک ہے تو میرا بڑا یار ہے، غصے والا ہے، پاگل ہو جاتا غصے، نہ ماں چھوڑی، نہ بہن چھوڑی، نہ بیٹی چھوڑی، گالیاں. نشہ کرتا ہے تو اللہ شیطان کا دوست ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے تو شیطان کا یار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت الفردوس میں کنجوس آدمی نہیں جا سکتا. اللہ کے نام کا خرچ کرو، اللہ واپس کرے گا. بخل ایک ہوتا ہے بخیل، ہوتا ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے، اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرے، اوروں کو ایک دمڑی نہ دے. ایک ہوتا ہے شقیق، ایک بخیل دروی ابا ہے. یہ کون ہے جو صرف گن کے خوش اندر ہے، 1,00,000 ہو گیا، 10 ہو گیا، 20 ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، ہوں آپ کا بجٹ ہو گیا، پیچھا خرچہ چھوڑ گیا. اس کو کہتے ہیں شقیق، کہ نہ اپنے اوپر خرچ کرے، نہ بچوں پہ خرچ کرے، نہ بیوی سے خرچ، جوڑ کے دیکھ کے خوش اندر رہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو مسلمان اور بخل یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. بخل سے بچو، شوق سے بچو، اللہ کے نام پہ لگاؤ، اللہ تمہیں واپس کرے گا. معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں عزت دے گا. اپنی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیو، اللہ تمہیں بلندیاں دے گا. جو یہ چاہے اس کا رزق بڑھ جائے، نبی کا فرمان، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کا نام عزت کے ساتھ باقی رہے، ماں باپ کی خدمت کر لے. ان کا یہ رزق کیسے بڑھا؟ ان کا رشوت لو، ہیرا پھیری کرو، ملاوٹ کرو، کھوٹ کرو، پیسے ہی پیسے. یہ پیسہ جہنم میں لے جائے گا، گھر برباد کر دے گا. حرام کا پیسہ کبھی کسی کو سکھ نہیں دے سکتا، یاد رکھنا. حلال کے پیسے میں کبھی کوئی برباد نہ ہوا، حرام کما کے کبھی کوئی آباد نہ ہوا.
وہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے رزق بڑھانے کا طریقہ بتا رہا ہے، جو یہ چاہے اس کی عمر بڑھے، اس کا رزق بڑھے، اس کا نام عزت سے باقی رہے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ادیم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا۔ جو صدقہ کرے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو نماز کو دھیان سے پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو خشوع و خضوع کی نماز پڑھے گا اللہ اس کا رزق بڑھا دے گا، جو سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے مانگے گا اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ مسلمان کو نا امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیب خالی ہے تو کیا ہوا، اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، ان کو قید کا زمانہ تھا، اپنی طرف سے ان کو زاد راہ دیا، پھیلے دے دی۔ ایک صحابی نے ان کا نام ہے خدیر، ان کو دینا بھول گئے، 400 کا لشکر تھا، ان کو دینا بھول گئے۔ انہوں نے آ کے مانگا نہیں، وہ ایسے ہی اٹھ کے چل دیے، کہنے لگے اللہ تجھے پتا ہے نا خدیر خود بھی بھوکا ہے اور اس کے گھر میں بھی بھوک ہے، اور تیرے نبی کو تو یاد نہیں رہا دینا، اور میں نے شرم کی وجہ سے مانگا نہیں ہے، اب تو ہی میرا رب ہے، تو ہی کھلائے گا، تو ہی پلائے گا، اب میرا ذات راہ اور میرا نام نفقت سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہتا ہوا جا رہا تو جبریل آ گیا، یا رسول اللہ آسمانوں میں تو ہلچل مچ گئی ہے حدیر کی باتوں سے، اللہ نے فرمایا کہ تو حدیر کو بھول گیا، اس کا سامان، اس کا حصہ اس کو پہنچائیں۔ اور آپ نے فوراً ایک آدمی کو بلایا اور اس کو بھگایا، تب پہنچا اس کے پیچھے، اور یہ میری طرف سے اس کو تحفہ کیا، اس کو اس کا حصہ بھی دینا، معذرت بھی کرنا، سلام بھی پیش کرنا، پھر سننا وہ کیا کہتا ہے، پھر مجھے آ کے بتانا۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے دوڑ لگائی، دیکھا تو سب سے پیچھے حدیر جا رہے اور یہی کہتے جا رہا میرے رب تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے شرم سے مانگا نہیں، تجھے پتا ہے حدیر کے گھر میں بھی بھوک ہے، حدیر بھی بھوکا ہے، تو ہی میرا رازق، تو ہی میرا خالق، اب تو ہی کھلا، تو ہی پلا، میری روٹی میرا پانی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو آ کے پہنچے، سلام کیا، خدیا، اور وہ تھیلے کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی معذرت فرما رہے تھے کہ میں بھول گیا، یہ اللہ کا نبی تمہیں دے رہا ہے، اور سلام پیش کر رہا ہے۔ تو اس نے تھیلے کو پکڑا، آسمان کو یوں دیکھا، کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق 7 سماواتہ ورحم ضعفی وجوعی اللہم کما لم تنس حدیرا فاجعل حدیرا لا ینسا۔ آسمان کو دیکھ کر کہنے لگا واہ میرے مولا، تو نے عرشوں پہ رہ کر، صاف آسمانوں اور عرشوں سے اوپر ہو کر اپنے حقیر بندے کو یاد رکھا، اس کی بھوک پر رحم کھایا، اس کے ذوق پر رحم کھایا۔ اے میرے رب، جیسے تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی ساری زندگی تجھے کبھی نہ بھلاؤں۔ جب وہ واپس آئے، ان کا یا رسول اللہ میں نے تھیلا دے دیا، یہ دے دیا، سلام دے دیا، اور انہوں نے یہ جواب میں یہ کہا، یہ جو میں نے ابھی کہا، یہ کہا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کاش تو دیکھا کہ تیرے اس کلام نے جو تو نے اس کا دہرایا ہے، اتنا نور نکلا ہے کہ زمین آسمان کا درمیان سب روشن ہو گیا۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک پاک زندگی لے کر آئے، تبلیغ اس زندگی کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی موجود ہے، محفوظ ہے، اس کو اپنی اندر لاؤ، اس کو لاؤ۔ کسی نبی کا نشست، برخاست، چال ڈھال، حلیہ، پسند ناپسند موجود نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی ایک ایک چیز پسند ناپسند موجود مکتوب۔ آپ کو شہد کا شربت بڑا پسند تھا، دودھ پسند تھا، کھجور کا شربت پسند تھا، میٹھے میں آپ کو وہ ایک حریرہ عربی حلوہ ہوتا تھا وہ آپ کو پسند تھا، کھجور میں اجوا پسند تھی، برنی پسند تھی، گوشت میں دستی کا، بکرے کی دستی کا گوشت پسند تھا، گوشت ویسے ہی پسند تھا، اس میں دستی کا گوشت پسندیدہ تھا۔ بکرا بڑی دیگ میں چڑھا ہوا تھا، تو آپ نے کھانے والے سے کہا دستی پکڑانا، اس نے دستی پکڑائی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑا، دانتوں سے نوچ نوچ اسے کھایا، پھر آپ نے ہڈی کو پھینک کر فرمایا دستی پکڑانا، اس نے دوسری دوئی سے پکڑائی، آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھر اس کے دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا اور اسے پھینک دیا۔ پھر آپ نے کہا دستی پکڑانا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکرے کی دوئی تو ہوتی ہیں، تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ نکال نکال کے دیتا رہتا۔ پسند
آپ کو سفید لباس پسند تھا، آپ نے ہمیشہ سفید لباس پہنا، آپ نے سرخ دھاری دار چادر بھی استعمال فرمائی، سرخ دھاری دار چادر بھی استعمال فرمائی۔ اور ایک دفعہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند سر پر تھا اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ کا جمال مجھے چاند کے جمال سے زیادہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی، پسند فرمائی، حضرت علی ساری زندگی شلوار باندھتے رہے، اور تہمت آپ کی ساری زندگی کا لباس تھا، آپ کا تہمت آگے سے جھکا ہوتا تھا، پیچھے سے اٹھا ہوتا تھا۔ ہمارے پنجاب کا الٹا کام ہے، پیچھے چھپاؤ کر دینا کو کھلا ہوتا ہے، آپ کا تہمت پیچھے سے اٹھا آگے سے جھکا ہوتا تھا، اور آپ کا کرتا یہ گھٹنوں سے نیچے تک لمبا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی 2 چادریں آپ پہن لیتے، ایک چادر اوپر ایک چادر نہیں، خالی ایک چادر اوپر ایک چادر نہیں۔ کبھی ننگے سر آپ بازار میں نہیں آئے، کبھی ننگے سر، تم ننگے سر مسجد میں بیٹھے ہو، کبھی ننگے سر بازار میں نہیں آئے، ہمیشہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی، ٹوپی یا پگڑی۔ سفر میں کالی پگڑی کو پہنا، عیدین کالی پگڑی کے ساتھ پڑھائی، فتح مکہ پر آپ نے شاہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ عام زندگی میں آپ نے سفید امامے کو پسند فرمایا اور اسی کو زیب تن فرمایا۔ شال میں آپ کی قدم چھوٹا ہوتا تھا اور رفتار تیز ہوتی تھی، اور کندھے جھکے ہوتے تھے اس طرح کا، تھوڑے سے کندھے جھکا کے چلتے، تھوڑی یہاں ہوتی، یقفو تکفیاً، کندھے جھکے ہوئے، یقارب الخطا، پاؤں چھوٹے، لمبا لمبا پاؤں، چھوٹے پاؤں کے ساتھ کندھے جھکے ہوئے، تھوڑی یہاں پر عاجزانہ چال تھی، ایسے اکڑ پڑ کے آپ نہیں چلتے تھے، عاجزی کے ساتھ چلتے تھے کہ آدمی عاجز بنے تو بلندیوں کے سفر طے ہو جاتے ہیں، اکڑ کے